اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں شب قدر کی تیسری رات یعنی 23 رمضان مبارک کے اعمال کو۔ چونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے جو شب قدر کے اعمال ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو کہ تینوں راتوں میں مشترک ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو کہ تینوں راتوں کے ساتھ الگ الگ طور پہ خاص ہیں، یعنی 19 کے الگ ہیں، 21 کے الگ ہیں اور 23 کے الگ ہیں۔ لیکن چونکہ ہم نے ان کو الگ الگ ویڈیو پہ تقسیم کر دیا، لہٰذا ہم نے ہر شب کے ساتھ اس کے مشترک اعمال ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے، اور ان کے جو مخصوص اعمال ہیں ان کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تاکہ ایک ہی ویڈیو کے اندر آپ کو اسی شب کے تمام جتنے بھی اعمال ہیں، چاہے مشترک ہوں چاہے خاص ہوں، وہیں سے آپ کو مکمل طور پہ معلوم ہو جائیں۔ 23 رمضان مبارک، چونکہ اس کے متعلق احادیث میں بات آئی ہے کہ اصل جو شب قدر کی جس کے بارے میں زیادہ امکان پایا جاتا ہے وہ یہی 23 رمضان مبارک ہے۔ اس اعتبار سے اس کی جو فضیلت ہے 19 رمضان مبارک اور 21 رمضان مبارک سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ آج کے شب کے کچھ اعمال ہیں جن کو بطور اجمالی ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ 23 رمضان مبارک کی رات کا پہلا عمل ہے غسل کرنا، دوسرا عمل ہے 2 رکعت نماز پڑھنا، تیسرا عمل ہے قرآن کریم سامنے رکھ کر دعا پڑھنا، چوتھا عمل ہے قرآن کریم سر پر رکھ کر دعا کرنا، پانچواں عمل ہے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا، چھٹا عمل ہے شب بیداری کرنا، ساتواں عمل ہے 100 رکعت نماز پڑھنا، آٹھواں عمل ہے شب قدر کی مخصوص دعا پڑھنا، نوواں عمل ہے دعائے جوشن کبیر پڑھنا۔ یہ وہ سارے اعمال ہیں جو کہ تینوں راتوں میں مشترک ہیں، 19، 21 اور 23 تینوں راتوں میں جو بطور مشترک اعمال انجام دیے جاتے ہیں ان کی یہ فہرست ہے۔ آگے بیان کرنے جا رہے ہیں جو 23 رمضان مبارک کے خاص اعمال ہیں، کہ جن میں ہیں کچھ مخصوص صورتیں جس کو انشاءاللہ ابھی آگے بیان کرتے ہیں۔ ان صورتوں کو پڑھنا جو ہے وہ 23 رمضان مبارک کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح 1000 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا بھی اس شب کا بہترین عمل ہے۔ اس کے علاوہ دعائے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف پڑھنا بھی اس رات کا بہترین عمل ہے۔ اسی طرح مخصوص دعائیں پڑھنا جس کی جانب آگے اشارہ کریں گے، ان دعاؤں کو بھی آج کے شب جو ہے وہ ہر حال میں پڑھا جائے گا، اور کوشش کی جائے کہ ان کو ترک نہ کیا جائے۔ اسی طرح جو 14واں عمل ہے شب قدر کا وہ ہے کہ آخر شب میں دوبارہ غسل کرنا۔ پہلا عمل جو میں نے کیا غسل کرنا وہ ہے مغرب کے قریب انجام دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ جب آپ نے اعمال انجام دینے ہیں تو آخر شب میں جب فجر کے قریب ٹائم ہو جائے گا تو دوبارہ جو غسل انجام دینا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اسی طرح اس شب میں دعائے مکارم الاخلاق اور دعائے توبہ پڑھنا بھی بہت زیادہ باعث ثواب ہے، اور چونکہ نزول قرآن مجید کی رات ہے اس رات زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کرنی چاہیے۔ شب قدر کا پہلا عمل ہے غسل کرنا، اور یہ غسل جیسا کہ ہم نے پہلے بھی 2-3 مرتبہ بیان کیا کہ یہ والا غسل جو ہے وہ نماز مغرب کے قریب کرنا چاہیے، اور نماز مغرب اسی غسل کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح دوسرا عمل ہے 2 رکعت نماز پڑھنا، کہ جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے گی، اور نماز کے بعد 100 مرتبہ اس انداز سے جو ہے وہ استغفار پڑھا جائے گا۔ تیسرا عمل ہے قرآن کریم کھول کر اپنے سامنے رکھے اور یہ والے کلمات اپنی زبان سے جاری کرے۔ یہ والے کلمات جاری کرنے کے بعد پھر اپنی حاجات کو طلب کرے، انشاءاللہ خدا اپنے اسماء حسنہ کے صدقے میں آپ کی تمام حاجات کو قبول فرما لے گا۔ یہ والا عمل کرنے کے بعد جو قرآن کریم آپ نے سامنے رکھا تھا، آپ اسی قرآن کریم کو اپنے سر پر رکھیں، اور پھر یہ والی دعا پڑھیں، اللہم بحق ھذا القرآن و بحق من ارسلتہ بہ و بحق کل مؤمن مدحتہ فیہ و بحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک۔ پھر کہے بے یا اللہ 10 مرتبہ، بے محمد 10 مرتبہ، بے علی 10 مرتبہ، بے فاطمہ 10 مرتبہ، بالحسن بالحسین بے علی ابن الحسین، بے محمد ابن علی، بے جعفر ابن محمد، بے موسیٰ ابن جعفر، بے علی ابن موسیٰ، بے محمد ابن علی، بے علی ابن محمد، بالحسن ابن علی، بالحجاج۔ یہ والے جو کلمات ہیں وہ سارے کے سارے یعنی ہر معصوم کی جانب جو آپ توسل کر رہے ہیں ان کے نام کو 10 مرتبہ ذکر کیا جائے گا۔ پھر جب بارگاہ کردگار میں توسل کرے ائمہ معصومین سے، اس کے بعد اپنی حاجات کو طلب کرے، انشاءاللہ ان معصوم ہستیوں کے صدقے میں خدا تمام حاجات کو برابر فرمائے گا۔ اسی طرح شب قدر کا 5واں عمل ہے زیارت امام حسین کرنا۔ جو شخص بھی اس شب زیارت امام حسین کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح جس طرح زیارت امام حسین گناہوں کی تخفیف کا موجب ہے، ویسے اس رات شب بیداری کرنا بھی انسان کے گناہوں کی تخفیف کا موجب بنتا ہے۔ اسی طرح شب قدر کا 7واں عمل ہے 100 رکعت نماز پڑھنا، کہ جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے گی، اور اس انداز سے نماز کو پڑھا جائے گا،
اور شب قدر کا 8واں عمل ہے مخصوص دعا پڑھنا، جو کہ یہاں سے شروع تھی، اللہم انی امسیت لک عبدا داخل، طویل دعا جو کہ وفات الجنان اور دیگر کتابوں میں مکمل طور پہ بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح شب قدر کا 9واں عمل ہے دعائے جوشن کبیر پڑھنا اور خدا کو ان کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر اپنے گناہوں سے بخشش مانگنا۔ یہ سارے کے سارے جو ہم نے 9 اعمال بیان کیے، یہ سارے کے سارے مشترکہ اعمال ہیں جو اس رات کے علاوہ 19 اور 21 میں بھی انجام دیے جاتے ہیں۔ البتہ یہاں سے جو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ اس رات کے خاص اعمال ہیں۔ ان میں 10واں عمل کیا ہے؟ سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرنا، کہ اس کے معصوم کے فرمان کے مطابق جو شخص ان 2 سورتوں کی 23 رمضان مبارک کی شب میں تلاوت کرے گا تو وہ اہل جنت میں سے شمار ہوگا۔ اسی طرح سورہ حامیم دخان پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ شب قدر کا 11واں عمل ہے 1000 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا، کہ جس کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح دعا امام زمانہ پڑھنا، اگرچہ امام زمانہ کے ساتھ بہت زیادہ دعائیں منسوب ہیں، لیکن جہاں جو مراد ہے وہ والی دعا اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ، وہ والی دعا جو اس انداز سے اس 23 رمضان مبارک کی شب کو پڑھی جائے گی۔ جب دعا امام زمانہ پڑھ لے تو اس کے بعد یہ کہ یا مدبر الامور، یا باعث من فی القبور، یا مجری البحور، یا ملین الحدید لداؤد، صلی علی محمد وفعل بی قضا و قضا، اور یہ قضا و قضا کی جگہ پہ کیا کرے؟ اپنی حاجات کو بیان کرے۔ یہ جو دعا ہے یا مدبر الامور، اس کو آج کی شب کے علاوہ یعنی 23 رمضان مبارک کے علاوہ اس کو آخر شب میں یعنی ماہ مبارک رمضان کی جو آخری رات آئے گی اس رات میں بھی اس دعا کی تلاوت کرنا بہت زیادہ موجب ثواب ہے، جس کو انشاءاللہ پھر ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کریں گے۔ اسی طرح شب قدر کا جو 13واں مخصوص عمل ہے وہ ہے اسی رات کی مخصوص دعائیں پڑھنا، جو کہ مختصراً یہ ہے اللہم امدد لی فی عمری و اوسع لی فی رزقی۔ اگرچہ مفصل دعا ہے لیکن یہاں پہ بطور اشارہ ہم نے آپ کے سامنے اس کی ابتدا کو بیان کر دیا ہے۔ اس طرح یہ والی دعا جو جہاں سے شروع تھی یہ بھی پڑھنی چاہیے اللہم اجعل فی ما تقضی و فی ما تقدر من الامر المحتوم، یہ والی دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح یا باطنا فی ظہور و یا ظاہرا فی بطون، یہ والی دعا جو ان کلمات سے شروع ہوتی ہے اس کو بھی پڑھنا بہت زیادہ باعث ثواب ہے۔ اسی طرح شب قدر یعنی 23 رمضان مبارک کی رات کا جو 14واں عمل ہے وہ ہے شب کی ابتدا کے کیے گئے غسل کے علاوہ آخر شب میں دوبارہ غسل کرنا۔ دیکھیں یہ خصوصیت ہے فقط اس رات کی، یعنی اور راتیں بھی ہیں اگر غسل ہے بھی تو ان میں فقط ایک غسل ہے، لیکن اس رات کے جو بطور خاص 2 طرح کے اغسال کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اس شب کا 15واں بہترین عمل ہے صحیفہ سجادیہ کی دعائیں پڑھنا، بالخصوص دعائیں مکارم اخلاق اور دعائیں توبہ وغیرہ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اور شب 23 رمضان مبارک کا جو 16واں عمل ہے وہ ہے زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنا، چونکہ یہ نزول قرآن مجید کی رات ہے، لہذا اس رات میں تلاوت قرآن کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔